أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جناب صدر محترم اور نہایت ہی باوقار معزز علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، چونکہ یہ بزم سجائی گئی ہے اصلاح معاشرہ کے نام پر، تو چند باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ کوشش یہ کریں گے کہ اپنی باتوں کو وقت پر ختم کر لیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2-4 منٹ پہلے ختم ہو جائیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس پر صبر کا بھی مظاہرہ کر لیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مشہور آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، یعنی صرف زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ نہ ہو، صرف زبان سے اسلام کا دعویٰ نہ ہو، بلکہ آپ مسلمان ہو اور پورے طریقے سے مسلمان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کا دعویٰ صرف اپنی زبان سے کرتے ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ اپنی زبان سے کرتے ہو لیکن مسلمان ہیں ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے پورے داخل ہونے؟ پورے طریقے سے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کریں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، لیکن ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو کہ اس میں اسلام والی کوئی چیز نظر ہی نہ آتی ہو، مسلمانوں والی کوئی چیز نظر ہی نہ آتی ہو، لیکن ہم اپنی زبان سے اقرار اس بات کا کرتے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، زبان سے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہوں
بلکہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارے گھروں کا ماحول اٹھا کر دیکھو، ہمارے گھروں کی تہذیب اٹھا کر دیکھو، ہمارے گھروں کے طور طریقے دیکھو، ہمارے گھروں کے شادی بیاہ کو دیکھو، یہاں تک موت اور مٹی تک کو دیکھو، ہم اپنے گھروں کے اندر کیسا ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ماحول ہمارا اسلامی ماحول ہے، یہ ماحول ہمارا وہ ماحول ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، یا ہمارے گھروں کے اندر ماحول ہم نے وہ لے لیا جو غیروں کے طرف سے ہمارے پاس میں آیا ہے؟ دعویٰ ہے اسلام کا۔ بچے کی پیدائش ہوئی، 1 سال کا ہو گیا، پیدائش ہوئی تو عقیقہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب 1 سال کا ہو رہا ہے تو برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اور کون ہیں ہم؟ مسلمان ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، محلے کا کوئی نیک آدمی، مسجد کا کوئی امام اگر سمجھانے کے لیے بھی چلا جائے، مولانا آج رہنے دو، آج مت بولو، آج مت بتاؤ، آج مت سمجھاؤ، یہ موقع بار بار نہیں آتا، اس لیے آج جو چاہے ہمیں کر لینے۔ کون ہیں ہم؟ مسلمان ہیں۔ کون ہیں ہم؟ اسلام والے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کی تہذیب، ہمارے گھروں کا طریقہ، ہمارے گھروں کا اخلاق، ہمارے گھروں کے معاملات سارے ہم نے غیروں سے لے لیے۔ اسلام نے اسی چیز کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کریں، دعویٰ کریں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کریں، ہم یہ بھی کہیں کہ ہم اطاعت رسول پر ہیں، ہم نبی کے طریقے پر ہیں، ہم نبی کی باتوں کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کی حدیثوں کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر بدعتیں بھی ہوتی ہوں، ہمارے گھروں کے مرد بھی بدعتوں کے اندر مبتلا ہو، اور ہمارے گھر کی عورتیں بھی بدعتوں کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، اور گھروں کے اندر بدعتیں ایجاد ہو رہی ہوں، گھر کے لوگ بدعتوں کے اوپر چل رہے، ایسا بھی نہ ہو۔ زبان سے دعویٰ ہے محبت رسول کا، زبان سے دعویٰ ہے اطاعت رسول کا، لیکن ہمارے گھروں کا ماحول دیکھو کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر اطاعت رسول کی جگہ پر، سنتوں کی جگہ پر بدعتوں کو ایجاد کر لیا ہے۔ کس بات کے مسلمان ہیں؟ صرف زبان سے اقرار کرنے کے، صرف زبان سے دعویٰ کرنے کے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ جب آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو آپ کی زبان پر اللہ اللہ رہتا ہو، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو، آپ اللہ کو یاد کرتے ہو، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ مسجد کے اندر آئے، اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور مسجد سے جب باہر نکلے، مسجد سے جب باہر گئے اپنے کاروباروں کے اندر، اپنے تجارتوں کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر، اپنے کارخانوں کے اندر، جب مسجد میں تھے تو اللہ اللہ کر رہے تھے، اور جب اپنے کاروبار کے اندر پہنچے تو ہمیں یاد ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، ہمیں اللہ یاد ہی نہیں آتا، ہم اپنے کاروباروں کے اندر اس طریقے سے کاروبار کرتے ہیں۔ زبان سے دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا، دعویٰ تو ہے اسلام کا، دعویٰ تو ہے مسلمان کا، لیکن ہمارا ماحول کیا ہے؟ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن ہماری زندگی کے اندر شرک بھی آ گیا ہو، ہمارے گھروں کے اندر شرک بھی آ گیا ہو، کہیں ہم اس طریقے کے مسلمان تو نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، تمام چیزوں کے اندر اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو۔ تو سمجھ میں آیا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ عربی زبان میں خطوۃن کے معنی ہوتا ہے نقش قدم،
اور خطوات اس کی جمع ہے. یہ نہیں کہا کہ خطوتن، خطوات کا لفظ استعمال کیا جو خطوتن کی جمع ہے خطوات. پتہ یہ چلا کہ شیطان کے بہکانے کے طریقے بہت ہیں، شیطان کے ورغلانے کے طریقے بہت ہیں، شیطان کے اسلام سے دور کرنے کے طریقے بہت ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نہیں، فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدموں پر مت چلو، اس کی پیروی نہ کرو. شیطان کیسے بہکاتا ہے قرآن نے اس کو بھی بیان کیا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ وعدہ کیا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اے میرے پروردگار میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. کس طریقے سے بہکاؤں گا؟ فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آ کر بھی ان کو بہکاؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آ کر بھی ان کو بہکاؤں گا، وعن شمائلہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں جانے سے جا کر بھی ان کو بہکاؤں گا اور ان کے بائیں جانے سے جا کر بھی ان کو بہکاؤں گا. یعنی چوطرفہ شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا اور چوطرفہ وہ پوری تیاری اور پوری کوشش کے ساتھ میں ہمارے اوپر حملہ کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ بھی کیا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ سنا رہا ہوں میں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو. اب آپ غور کریں کہ شیطان نے 4 چیزوں کا نام لیا کہ دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، سامنے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا. نیچے زمین ہے، آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اوپر آسمان ہے، کھلا ہوا ہے. سر کے اوپر کھلی ہوئی جگہ ہے، لیکن شیطان نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے بھی آ کر بہکاؤں گا. مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے، بڑی پیاری بات. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے کہ شیطان نے یہاں پر اوپر کا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جس آدمی کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل فرما دے شیطان کی اوقات نہیں ہے، شیطان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس انسان کو بہکا سکے. اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے، پھر شیطان کی اوقات نہیں کہ اس کو بہکا سکے. اور آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا دیکھو کیا فرمایا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، او دنیا کے لوگوں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. ایک جگہ نہیں، قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کا جملہ بیان فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. عجیب و غریب بات ہے کہ شیطان کس طریقے کا ہمارا دشمن ہے. شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. شیطان کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. لیکن شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل دیکھ سکتا ہے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. قرآن کہتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو شیطان ایسا دشمن. اچھا، ایک آدمی کا دشمن ہے، اور دشمن ایسا ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، اور ایک دشمن ایسا ہے جو دکھائی دیتا ہے. دونوں میں سے خطرناک دشمن کون سا ہے؟ جو دکھتا ہے یا جو دکھائی نہیں دیتا؟ بڑا دشمن کون سا؟ خطرناک کون سا ہے؟ اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک کون سا ہوگا؟ جو دکھے گا یا جو نہیں دکھے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو نہیں دکھے گا وہی ہوگا. تو یہ دکھتا نہیں، یہ اتنا بڑا دشمن. اور دوسری چیز، ایک انسان کی دوسرے انسان سے دشمنی ہے، اس نے اس کو پکڑ لیا اور قریب ہے کہ یہ اس کو مار دے. اس نے بڑی عاجزی کی، بڑا رویا، بڑا گڑ گڑایا، ادھر کا حوالہ دیا، ادھر کا حوالہ دیا، یہ بتایا وہ بتایا، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بتایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں بتایا. ممکن ہے کہ اس کے دشمن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ رحم ڈال دے، ممکن ہے، اور وہ آدمی پھر رحم ڈاکہ چھوڑ دے کے چل جائے، ممکن ہے. لیکن شیطان کا معاملہ ایسا نہیں. آپ روئیں، عاجزی کریں، گڑ گڑائیں، کچھ بھی کریں، شیطان کے دل کے اندر رحم آنے والا نہیں ہے. یہ اتنا بڑا دشمن. ایک انسان ہے، اس کی کسی دوسرے انسان سے دشمنی ہے. اب یہ پھنس گیا اپنے دشمنوں کے بیچ میں،
اور عین ممکن ہے کہ یہ دشمن اس کو مار ڈالیں، اس کی جان لے لیں۔ اس نے کہا آپ مجھے کیوں مارتے ہو، آپ میری جان کیوں لیتے ہو؟ میرے پاس جتنا مال ہے سارا تم لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ ساری دولت دینے کے لیے تیار، سارا مال دینے کے لیے تیار، لاکھوں کی پراپرٹی ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، تمہارے نام کرنے کے لیے میں تیار ہوں، مجھے چھوڑ دو، مال و دولت میری لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ ممکن ہے کہ دشمن اس کو چھوڑ دیں، بولو ممکن ہے کہ نہیں؟ مال لے کر چھوڑ دیں اس کو، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے کہ چھوڑ دیں۔ لیکن شیطان سے کہو کہ تو میرا پیچھا مت کر، مجھے مت بہکا، مجھے مت ورگلا، میں تجھے اپنا مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان پیچھا چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ ایسا دشمن ہے جس کو رحم نہیں آتا، یہ ایسا دشمن ہے جو دکھتا نہیں ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے جو مال لے کر بھی آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلا ہوا دشمن۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام ابن عبد البر، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ کس کا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جن کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دیکھیں شیطان کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے۔ کس زمانے کا واقعہ؟ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور تمام امت کی ماں، مسلمانوں کی ماں، مومنوں کی ماں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خادمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، امیر المومنین ہے۔ یہ خادمہ آئی، اور آنے کے بعد اس خادمہ نے حضرت عمر کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شکایتیں کی۔ کہا میں آپ کے پاس میں کچھ باتیں لے کر آئی ہوں، میری بات کو سنا جائے گا، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ جو نبی کی بیوی ہیں حضرت صفیہ، ان کے اندر میں نے 2 عادتیں دیکھی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ اسلام جس سے انکار کرتا ہے، اسلام جس سے منع کرتا ہے، اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم نے ان کے اندر 2 عادتیں دیکھی ہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا وہ کون سی 2 عادتیں؟ کہنے لگی پہلی عادت تو یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سنیچر کے دن کی بڑی عزت کیا کرتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا معاملہ ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، جس طریقے سے مسلمانوں کے ہاں جمعے کے دن کو بڑی عزت والا سمجھا جاتا ہے، بڑی برکت والا سمجھا جاتا ہے، بڑا معزز سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہودیوں کی یہاں سنیچر کے دن کو بڑا عزت والا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مسلمانوں کو تمام دنوں کے اندر سب سے بڑا دن جمعے کا دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو تمام دنوں کے اندر سب سے بڑا دن سنیچر کا دن دیا تھا۔ اس کو یاد رکھ لیجیے۔ کہنے لگی میں نے دیکھا ہے حضرت صفیہ کو وہ سنیچر کے دن کی بڑی عزت کرتی ہیں، اور دوسری چیز میں نے حضرت صفیہ کے اندر یہ دیکھی ہے کہ حضرت صفیہ یہودیوں کے ساتھ میں بڑا نیک سلوک کرتی ہیں، بڑا اچھا سلوک کرتی ہیں۔ یہ 2 چیزیں میں نے ان کے اندر دیکھی ہیں۔ امیر المومنین نے سنا، کہنے لگے میں تحقیق کروں گا، میں پتہ لگاؤں گا، میں جانکاری کروں گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے اگر کسی کا کوئی معاملہ پیش کیا جائے، معاملہ سامنے رکھا جائے، تو وہ یہ کہتا ہو کہ ہم تحقیق کریں گے، ہم معلوم کریں گے کہ کیا بات ہے، ہم دونوں طرف کی باتوں کو سنیں گے اور اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہماری عادت تو یہ ہے، ہم نے تو اپنا طریقہ یہی بنا لیا کہ ایک طرف کی بات معلوم ہوتی ہے، کسی انسان کے بارے میں کوئی چیز کی جانکاری ہوتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوتی ہے، تو ہم اپنا ذہن یہ بنا لیتے ہیں، اپنی سوچ یہ بنا لیتے ہیں کہ ہاں اس نے ایسا ہی کیا ہوگا، ہاں اس نے ایسا ہی کہا ہوگا، ہاں وہ ایسا ہی ہے، ہم تو پہلے ہی سے سمجھ رہے تھے کہ وہ اسی طریقے کا کام کرے گا۔ بتاؤ مسلمانوں کیا یہ عدل و انصاف کا کام ہے؟ یہ مسلمانوں والا کام ہے؟ ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کرنا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا عدل و انصاف مشہور ہے کہنے لگے تو نے اپنی بات بتا دی، میں تحقیق کروں گا کہ کیا بات ہے۔ آپ نے دو صحابیوں کو بلایا، کہا جاؤ ام المومنین کے پاس میں جاؤ، ہماری ماں کے پاس میں جاؤ اور ان کو جا کے معلوم کرو کہ آپ کی خادمہ نے آپ کے اوپر دو ایسے الزام لگائے ہیں جو اسلام لانے کے بعد کسی کے لیے زیبا نہیں دیتے۔ کیا آپ کے اندر یہ دو باتیں ہیں؟ کیا یہ دو الزام جو اس نے لگائے کیا یہ صحیح بات ہے؟ وہ دونوں صحابی رسول ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچے اور جا کر ان دونوں باتوں کے بارے میں معلوم کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ جواب کیا تھا؟ فرمانے لگی جہاں تک پہلے الزام کی بات ہے کہ میں سنیچر کے دن کی عزت کرتی ہوں، فرمانے لگی یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں یہودیہ ہوا کرتی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یہودی قبیلے سے تھا۔ کہا یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں یہودیہ ہوا کرتی تھی، اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، اسلام لے آئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن کے مقابلے میں بدلے میں ہمیں جب جمعے کا اتنا پیارا دن دے دیا ہے، اتنا مبارک دن دے دیا ہے، تو ہم اب سنیچر کے دن کی عزت کیوں کریں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ الزام جھوٹا ہے۔ اور کہا کہ دوسرے الزام کی جہاں تک بات ہے کہ میں یہودیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتی ہوں، نیک سلوک کرتی ہوں، تو سنو وہ یہودی ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ فرمان نہیں ہے کہ اگر تمہارے خاندان والے، تمہارے رشتے دار کسی دوسرے دھرم کے ہی کیوں نہ ہو، دوسرے ہی مذہب کے کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہارے خاندان والے ہیں، رشتے دار ہیں، تو تم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا کرو، نیک سلوک کیا کرو۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا، ماں باپ مسلمان نہیں ہے، بیٹی مسلمان ہو گئی، ماں باپ مسلمان نہیں ہے، اور بیٹے نے آ کر پیارے نبی سے پوچھا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کیا کروں؟ فرمایا جس طریقے سے اسلام لانے سے پہلے تم ان کے ساتھ میں نیک سلوک کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے تم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ میں بہترین سلوک کرو، تم ان کے ساتھ میں اسی طریقے سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں تو میں نے پیارے نبی سے سنا ہے کہ بھلے ہی دوسرے دھرم کے لوگ کیوں نہ ہو، لیکن ان کے ساتھ میں نیک سلوک کرو، اچھے سلوک کرو، بہترین اخلاق کے ساتھ میں پیش آؤ، تو میں ان کے ساتھ میں پیش آتی ہوں۔ بتاؤ اس میں میری کیا خطا ہے، کیا غلطی ہے؟ دو الزام لگائے اور دونوں الزام ان کے اوپر غلط ثابت ہوئے، دونوں الزاموں سے وہ بری ہو گئی۔ وہ دونوں چلے گئے اور جا کر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ اس طریقے کا معاملہ ہے۔ اب حضرت صفیہ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتا تو کئی برسوں سے میرے ساتھ میں رہ رہی ہے، آج تک تو نے کوئی غلط کام میرا نہیں دیکھا، غلط بات میری نہیں دیکھی ہے، لیکن یہ دو الزام جو تو نے میرے اوپر لگائے بتا کس وجہ سے لگائے، کیوں لگائے؟ خادمہ کا جواب سنو مسلمانوں، کہنے لگے کہ مجھے شیطان نے ابھارا تھا، شیطان نے مجھے برگلایا تھا، شیطان نے یہ وسوسہ میرے دل کے اندر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے میں نے جا کر آپ کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی ہے۔ حضرت صفیہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگی کہ اگر شیطان نے اس طریقے کا معاملہ تیرے ساتھ میں کیا ہے تو جا میں شیطان کو اور بھی زیادہ رسوا کرتی ہوں، اور بھی زیادہ ذلیل کرتی ہوں، میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیتی ہوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے آج سے تو آزاد ہے، جا میں شیطان کو اور ذلیل و رسوا کرتی ہوں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے پاس میں شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ورغلاتا ہے، تو ہم نے شیطان کو کچل دیا ہو، اس کو ہم نے شکست دے دی ہو، ہم نے اس کو پٹخنی لگا دی ہو۔ کتنے لوگ ایسے؟ شیطان نے ہوا لگائی، ہم اور بھڑک گئے، شیطان نے اور بہکایا، ہم اور بہکے، شیطان نے ورغلایا، ہم اور ورغلائے۔ یہ ہماری عادت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ایک انسان ہے، شام کو تھکا ہارا اپنے گھر پہ واپس آیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، بیوی آئی، اس نے شکایتیں آ کر شروع کر دی
کہ آج تمہاری ماں نے میرے ساتھ میں ایسا کیا ہے، تمہاری بہنوں نے میرے ساتھ میں ایسا کیا ہے، تمہارے بھائیوں نے میرے ساتھ میں ایسا کیا ہے۔ آدمی کھانا کھانے بیٹھا ہے، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، پریشان ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے کہ پہلے مجھے سکون سے کھانا کھا لیں گے، تو ایسے بولتا ہے نا کہ یار کھانا کم سے کم مجھے کھانا تو کھا لینے دو سکون سے۔ یا مثال کے طور پر وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اس کی ماں آ گئی کہ بیٹا آج تیری بیوی نے میرے ساتھ میں یہ کیا، آج تیری بیوی نے مجھ سے ایسا کہا، آج تیری بیوی نے ایسا کر دیا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اماں میں تمہاری بات سن لوں گا بعد میں، مجھے کم سے کم سکون سے کھانا تو کھا لینے دو۔ تو آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ کھانا کیسے کھا لے، سکون سے کھا لے۔ دن بھر کا تھکایا آتا ہے، سکون سے کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن شیطان اتنا خطرناک ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کو پریشان کریں یا نہ کریں کھانے کے ٹائم، یہ کھانے کے ٹائم بھی آپ کو نہیں چھوڑتا، یہ اتنا خطرناک ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شانہ، شیطان تمہارے ہر معاملے کے اندر اپنی ٹانگ اڑاتا ہے۔ اوہو، غور کریے ذرا ان الفاظوں میں۔ شیطان تمہارے ہر معاملے کے اندر اپنی جگہ بناتا ہے، شیطان تمہارے ہر معاملے کے اندر ٹانگ اڑاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہو، عند طعامہ، تو اس وقت بھی تمہارے پاس میں آ جاتا ہے، اس وقت بھی وہ تمہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھا لیکن بسم اللہ پڑھنے کا اس کو یاد ہی نہیں رہا۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر ماں سے کوئی پریشانی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اماں مجھے سکون سے کھانا کھا لینے دو، اگر بیوی سے کوئی دقت ہے تو کہہ سکتے ہو، اپنے گھر والوں سے کوئی دقت ہے تو کہہ سکتے ہو، لیکن یہ اتنا خطرناک ہے، ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے، ہر معاملے میں گھس جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے مسلمانوں کبھی بھی کوئی کام کرو بڑے سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہاں، تو صرف زبان سے مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں، کام کون سے ہیں ہمارے مسلمان والے؟ کتنے ہیں ہمارے مسلمان والے کام؟ کون سی ایسی عادت ہے، کون سا ایسا بگاڑ ہے، کون سی ایسی خطائیں اور غلطیاں ہیں اور گناہ ہیں جو آج ہم سے نہیں ہوتے؟ سب سے بڑا گناہ جس کو شرک کہا جاتا ہے، کیا ہم نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں نہیں ہے؟ یہ گناہ تو ایسے لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو پورے طریقے سے توحید پر چلنے والا کہتے ہیں، جن کا دعویٰ یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر توحید کو ماننے والے صرف ہم ہیں، ان کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے۔ گھروں کی حالتیں دیکھ لو، لوگوں کو دیکھ لو، کس حد تک شرک ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گیا ہے اور ہمارے اندر رچ بس گیا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں میں کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اور توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی بگاڑ نہیں ہے اور توحید سے بڑی کوئی اصلاح نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا بگاڑ ہے شرک، اتنا بڑا بگاڑ، اتنا بڑا بگاڑ۔ ایک حدیث رسول کی روشنی میں سمجھاتے ہیں آپ کو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا الا انبئکم، اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، الا انبئکم باکبر الکبائر، او میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، ایک حدیث کے اندر آیا کہ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، او میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ کہنے لگے قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک بنانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث کا ترجمہ میں نے سادہ سا آپ کے سامنے کر دیا، لیکن چونکہ یہاں الحمدللہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اب میں کچھ باتیں اور کہنا چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، آپ کی بھی سمجھ میں آئیں گی۔
حدیث رسول کا ٹکڑا ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ آسان سا ترجمہ ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے، لیکن اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے۔ عربی زبان میں جو لفظ الا آتا ہے، عین سے نہیں الف سے، الا آتا ہے، یہ حرف تنبیہ ہے۔ الا حرف تنبیہ ہے، یہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جہاں کسی کو ساودھان کرنا ہو، کسی کو بتانا ہو، کسی کو بچانا ہو، کسی خطرناک چیز کے بارے میں خبر دینا ہو، ایسی جگہوں کے لیے عربی زبان میں لفظ الا آتا ہے جو پیارے نبی نے یہاں استعمال کیا۔ ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا، اب الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو الا لفظ حرف، یہ جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، جہاں خطرناک چیز کے بارے میں سمجھانا ہو وہاں لفظ الا آتا ہے عربی، الا۔ پھر آپ نے فرمایا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں؟ عربی زبان میں خبر دینے کے لیے اخبرکم کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں؟ لیکن پیارے نبی نے یہاں اخبرکم نہیں کہا بلکہ انبئکم کہا۔ انبئکم کے معنی بھی ہوتا ہے کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جب دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی سا بھی لفظ استعمال کر لیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، عربی زبان کی یہی تو خاصیت ہے کہ معنی دونوں کا ایک ہوگا لیکن پھر بھی فرق ہوگا۔ بہت غور سے سن لینا اس بات کو۔ الا انبئکم، یہ انبئکم کا لفظ ایسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر جہاں پر کسی بڑی چیز کے بارے میں خبر دینا ہو۔ تو لفظ الا حرف تنبیہ، اس کے بعد انبئکم، اور یہ انبئکم کا لفظ ایسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے جو بڑی چیز ہوگی۔ کوئی چھوٹی چیز کے بارے میں خبر دینا ہوگا تو اخبرکم آئے گا، بڑی چیز کے بارے میں خبر دینا ہوگا تو بھی اخبرکم آ سکتا ہے، لیکن جب وہ چیز بڑی ہی ہوگی چھوٹی نہیں ہوگی تو انبئکم ہی آئے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں الا انبئکم، یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، جانتے ہو کہاں پر آیا ہے؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا سے ہی انبئکم بنائے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے میرے حبیب یہ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اندازہ کرو قیامت کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبا کا لفظ استعمال کیا۔ تو نبا کا لفظ عربی زبان میں خبر دینے کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب کسی بڑی چیز کے بارے میں بتانا مقصد ہوتا ہے تو نبا کا لفظ آتا ہے۔ تو پیارے نبی نے پہلے فرمایا الا، خبردار، انبئکم، کیا میں تمہیں اس بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں، اس بڑی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں؟ پھر آپ نے فرمایا بے اکبر، اکبر اس میں تفضیل ہے، علماء جانتے ہیں یہ بھی کسی بڑی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے آتا ہے، یہ بھی اس میں تفضیل ہے۔ جیسے ہم اذان کے اندر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہاں پر بھی اکبر ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو یہ بھی اس میں تفضیل ہے۔ اندازہ کرو اتنا چھوٹا سا جملہ ہے حدیث کا، لیکن شروع میں الا، اس کے بعد انبئکم، اس کے بعد لفظ اکبر کا استعمال کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ ایک ہی جملے کو بیان فرمانا اس بات کی گارنٹی ہے کہ کوئی بڑی چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ تو حدیث رسول کا ترجمہ تو بڑا سادہ سا ہے، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ لیکن جب الفاظ پر آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی چیز کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ الا بھی ہے، انبئکم بھی ہے، اکبر بھی ہے، 3 مرتبہ بھی کہا جا رہا ہے، سب کچھ اس جملے کے اندر استعمال کر دیا گیا ہے۔ اب اندازہ کرو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہو۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، آج آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے، آپ ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اور میں سماج سیوا بھی کرتا ہوں۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں فلاں کام کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، اور میں خدمت خلق کرتا ہوں، میں سماج سیوا کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو یاد رکھنا،
سب سے بڑی خدمت خلق اور سب سے بڑی سماج سیوا یہ ہے کہ ایک انسان کو آپ شرک سے نکال کر توحید پر لے آئے۔ اس سے بڑی کوئی سماج سیوا ہو ہی نہیں سکتی میرے بھائی۔ ساری زندگی وہ انسان خدمت خلق کرتا ہے، ساری زندگی وہ انسان سماج سیوا کرتا ہے، لیکن ایک آدمی کو بھی شرک سے نکال کر توحید کے ساتھ لانا تو چھوڑو، بتاتا بھی نہیں کیا سماج سیوا کرتے ہیں آپ۔ سب سے بڑی سماج سیوا یہی ہے، کسی انسان کو آپ شرک سے نکال کر توحید پر لے آئیں، اس سے بڑی اس کے لیے اور خدمت آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا اس سے بہتر بھلا اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو شرک بہت خطرناک گناہ ہے اور بہت بڑا نہیں، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب غور کریں ذرا، حضرت نوح علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر تبلیغ کرتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ 950 سال تک تبلیغ کی، 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، 950 سال تک اپنی قوم کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، چند لوگوں کے علاوہ کسی نے بات کو نہیں مانا۔ مفسرین نے ان کی تعداد 80 لکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کشتی بناؤ، اب عذاب آنے والا ہے، مسلمانوں غور سے سن لینا، عذاب آنے والا ہے، کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بھی پانی آیا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمام ظالموں کو پکڑ لیا، تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ کس کو بچایا؟ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا جو ان کے ساتھ میں ایمان والے کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ میں کفر نہ کرتے تھے، ہمارے ساتھ میں شرک نہ کرتے تھے، بلکہ یہ توحید والے تھے، اور جتنے کفر والے تھے، جتنے شرک والے تھے، سارے کے سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، خرچ کر دیا، تباہ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ تباہ و برباد کرنے کی کیا یہی ایک شکل ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آسمان سے پانی آئے، زمین سے پانی نکلے؟ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بھی چاہے انسان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ شرک اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کون بچا؟ توحید والے بچے، اللہ والے بچے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ میں کفر نہ کیا تھا، شرک نہ کیا تھا، توحید والے تھے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کشتی میں سوار ہوئے، یہ سارے کے سارے اپنے توحید کی وجہ سے بچا لیے گئے۔ اب اندازہ تو کرو، جب کشتی رکی اور یہ کشتی والے کشتی سے نیچے اترے اور دنیا جب پھر سے پھیلی اور پھر ان بچنے والوں کے اندر بھی شرک آ گیا۔ غور سے سننا مسلمانوں، یہ بچے کس وجہ سے تھے؟ کہ شرک نہ کرنے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ لیکن جب دنیا کے اندر رہتے رہتے پھر ان توحید والوں کے اندر بھی شرک آ گیا، تو رب کا قرآن کہتا ہے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ہم نے قوم ثمود کو بھی ہلاک و برباد کر دیا، ہم نے قوم عاد کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو اس بات کے بارے میں بتاتے ہو، اپنے بچوں کو بتاتے ہو کہ بیٹا شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اٹھا کر دیکھو حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی کو، اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، او میرے بیٹے اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور بتاؤ ظلم کرنے والا کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، کانوینٹ اسکولوں میں پڑھنے جا رہے ہیں، غیروں کے اسکولوں میں پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں کفر بھی سکھایا جا رہا ہے، شرک بھی سکھایا جا رہا ہے، اور یہ بچے وہاں سے کفر بھی لے رہے ہیں، شرک بھی لے رہے ہیں۔
لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ چلو ٹھیک ہے، تم نے ان کا نام لکھایا، پڑھنے کے لیے بھیجا، لیکن تم نے ان کی اسلامی تربیت کتنی کی ہے؟ دینی تربیت کتنی کی ہے؟ کب تم نے ان کو سمجھایا تھا؟ کب تم نے ان کو بتایا تھا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتی ہے؟ اندازہ لگاؤ، جب ہمارے یہی بچے جن کو تم نے توحید بتائی نہیں، جن کو تم نے اسلام بتایا نہیں، جن کو تم نے دین بتایا نہیں، جن کو تم نے شرک بتایا نہیں، اور یہ بچے سیکھے بھی شرک ہے، سیکھے بھی کفر ہے، اور وہاں سے پڑھ کر جب یہ نکلے ہیں اور بڑے ہوں گے تو بتاؤ ان کے اندر دین کہاں سے آئے گا؟ اسلام کہاں سے آئے گا؟ کون بتائے گا؟ کون سکھائے گا ان کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فکر ہوتی ہے ایک باپ کو اپنی اولاد کی، ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، میرے بچوں ادھر آؤ۔ بچے آئے، ابا جان کیا بات ہے؟ کہنے لگے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے بچوں، جب تک میں تمہارے درمیان میں تھا میں تمہیں بتاتا تھا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، میں تمہیں سمجھایا کرتا تھا، تم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تم اللہ کو پکارا کرتے تھے، اب میرے چل چلاؤ کا وقت ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ما تعبدون من بعدی، کیا میرے جانے کے بعد اللہ کو چھوڑ دو گے؟ کیا میرے جانے کے بعد میں غیر اللہ کی عبادت کرو گے، غیر اللہ کو پکارو گے؟ بتاؤ تم میرے جانے کے بعد میں کیا کرو گے؟ بچوں کا جواب ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، او میرے ابا جان فکر نہ کرو، او میرے ابا جان پریشان نہ ہو، ہم آپ کے جانے کے بعد بھی اللہ ہی کی عبادت کریں گے، آپ تھے تب بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم اسی معبود کو پکاریں گے جس کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، جس کی عبادت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے، آپ نے کی ہے، اسحاق نے کی ہے، اور جس جو ایک اللہ ہے ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے۔ کون فکر کرے گا؟ کون بتائے گا ان کو؟ کون سمجھائے گا اپنے بچوں کو؟ ہمارے یہاں آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو یا تو کاروبار کے بارے میں بتاتا ہے یا پھر یہ بتاتا ہے کہ تجھے میرے جانے کے بعد کون سے رشتہ داروں سے دشمنیاں نبھانا ہے، کون کون سے رشتہ داروں سے تجھے بات نہیں کرنا ہے۔ بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ دیکھ اگر تو میری اولاد ہے، میں نے ساری زندگی تیرے چچا سے بات نہیں کی، تو بھی بات مت کر۔ یہ ہمارے طریقے ہیں، یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہے ہمارے طریقے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا بگاڑ تو شرک ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر ہے، اسلام لے آئے ہیں، مکہ والے ستا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے جو مسلمان ہیں ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، مالدار صحابی ہیں، بہت سارا مال ہے ان کے پاس میں۔ مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ ہجرت کر رہا ہے، مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مکہ والوں نے آ کر گھیر لیا اور کہا کہ اے صہیب، جب تم مکہ کے اندر تھے غریب تھے، مفلس تھے، قلاش تھے، جب تم مکہ کے اندر آئے تھے تم نے سارا مال یہیں سے کمایا، تم نے سارا سونا یہیں سے کمایا، تم نے ساری چاندی یہیں سے کمائی، سارا مال تم نے یہیں سے کمایا ہے، اب تم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہو اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں مکہ کا مال اپنے ساتھ میں لے جانے دیں گے؟ تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ کہنے لگے اگر یہ سارا مال میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں جا سکتے ہو، جا سکتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے، سارا مال مکہ والوں کے حوالے کر دیا، کہا مجھے جانے دو، سارا مال مکہ والوں کے حوالے کر دیا۔ آج میرے نوجوان بھائیوں ذرا غور کرو، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف مال ہے، آپ کو دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چننے کے لیے کہا جائے تو کون سی چیز چنو گے؟ کون سی چیز تمہارے ہاتھ میں آئے گی؟ کون سی چیز لو گے؟ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ آدمی کیا کہتا ہے؟ توبہ کر لیں گے، کر لو، لے لو، جو کرنا ہے کر لو، توبہ کر لیں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مکہ والوں سارا مال لے جاؤ لیکن مجھے جانے دو۔ مکہ والے مال لے کر چلے گئے،
مالدار صاحب ہیں، بہت سارا مال ان کے پاس میں تھا. ابھی تھوڑی دور آگے گئے تھے کہ اتنے میں سسرال والے آ گئے. کہنے لگے کہ اے صہیب تمہیں مدینہ جانا ہے تو شوق سے جاؤ، لیکن یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو تم اپنے ساتھ میں نہیں لے جا سکتے. اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ، یہ تمہاری بیوی جو ہماری خاندان کی ہماری بیٹی ہے، اس کو ہم تمہیں اپنے ساتھ میں نہیں لے جانے دیں گے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال تو مکہ والے لے گئے اور بیوی کو سسرال والے لے کر اپنے ساتھ میں چلے گئے. غور کرنے کی بات ہے مسلمانوں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی تھوڑی دور آگے گیا، اتنے میں مکہ والے پھر سے آ گئے. کہنے لگے کہ صہیب یہ جو تمہارے گود میں چھوٹا سا بچہ 1.5-2 سال کا، اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا یہ بچہ تو میرا ہے، میں کیوں نہ لے کر جاؤں؟ فرمایا کہ یہ بچہ تمہارا نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے خاندان کا یہ بچہ ہے، اس کو اپنے ساتھ میں نہیں لے جا سکتے. تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن ہم اس بچے کو تمہیں اپنے ساتھ میں لے جانے نہیں دیں گے. صہیب رومی فرماتے ہیں کہ مال مکہ والے لے گئے اور بیوی کو سسرال والے لے گئے اور میرے بچے کو خود میرے خاندان والے لے گئے. میں تنہا مکہ سے چل دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس میں مال بھی تھا، میری بیوی بھی تھی، میرے بچے بھی تھے، سب کچھ مکہ والے مجھ سے چھین کر لے گئے. میں مکہ سے مدینہ پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مسجد نبوی کا صحن ہے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صہیب اگر مال چلا گیا، بیوی چلی گئی، اولاد بھی تمہاری چلی گئی، لیکن اگر تم نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اگر تم نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی ہے تو بہت پیارا سودا کر کے آئے ہو. گھاٹے کا سودا کر کے نہیں آئے ہو، نفع کا سودا کر کے آئے ہو، نقصان کا سودا کر کے نہیں آئے ہو. وہ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو توحید کی دعوت اور توحید کی نعمت سے نواز دے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے اس انسان کے اوپر، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر. انسان سوچتا ہے کہ شرک کر لیا تو کیا ہو جائے گا، ایک بار کر لیا تو کیا ہو جائے گا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے. جانتے ہو انہوں نے کہا کہ شرک جو ہے یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے کبھی کبھی ایک زخم انسان کی جان لے لیتا ہے. بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی ایک زخم انسان کی جان لے لیتا ہے. یہ شرک بھی ویسا ہی ہے. یہ ہے تو ایک گناہ لیکن اتنا خطرناک ہے کہ انسان کا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. غور کر کے دیکھیں آج ہمارے سماج پر، آج ہمارے علاقے پر، آج ہمارے اس پورے امت مسلمہ کے اندر جو نحوستیں آئی ہوئی ہیں، جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اسی شرک کی وجہ سے ہو. اس لیے میرے بھائیو اس کو ختم کیجیے، اس کو ہٹائیے، اس شرک کو نکالیے اپنے یہاں سے اور پکے موحد توحید والے بنیے. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. اب کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ چلو جنت حرام ہے لیکن جہنم کے اندر بھی تو نہیں جانا پڑے گا. اسی آیت کے اندر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ جنت حرام ہے، جہنم ٹھکانہ ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ایسا موقع آئے گا کہ اس سے بچا لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. کو سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ کتنا بڑا بگاڑ ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے اور کتنی بڑی نحوست ہے شرک. تو کوشش یہ کرے کہ کبھی زندگی میں کہ شرک نہ ہو، اور نہ گھر کے اندر شرک آئے، نہ گھر کی عورتوں کے اندر شرک آئے. توحید کو ماننے والے بنیے، توحید پر چلنے والے بنیے. تو پہلی غلطی اور پہلا بگاڑ شرک ہے جو سب سے بڑا ہے، اس لیے میں نے اس کو خاص طور سے بیان کرا.
آج ہمارے یہاں اپنے آپ کو توحید والا کہنے والے، اہل حدیث کہنے والے، اپنے آپ کو توحید کا دم بھرنے والے اور یہ بتانے والے کہ ہم ہی ہیں جو توحید پر چلنے والے ہیں، ان کے گھروں کا حال دیکھو کیا ہو چکا۔ اب آئیے ایک دوسرے بگاڑ کی طرف جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیلا ہوا ہے، اس پر بھی بات کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ خواتین بھی سننے کے لیے آئی ہیں، تو انہی کے تعلق سے ایک بات بتا دیں، وہ ہے بے پردگی۔ بے پردگی آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بے پردگی ہے۔ اچھے خاصے دیندار گھروں کی عورتیں شادی بیاہوں میں چلے جائیے، آپ کو بے پردگی کا ایک پورا ہنگامہ نظر آئے گا۔ کسی نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر ایک فوٹو بھیجا تھا، شادی کے اندر جو کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، شاید وہ آپ کے بھی موبائل پر وہ فوٹو آیا ہو۔ شادی بیاہ کے اندر جو کرسیاں لگی ہوتی ہیں، اوپر سے ان کو کپڑا پہنا دیا جاتا ہے سفید کلر کا، بڑی خوبصورت سی کرسیاں لگتی ہیں، نیچے لکھا ہوا تھا شادی بیاہ کے اندر آج کل عورتوں سے زیادہ پردے میں تو کرسیاں رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہمارے دیندار گھروں کا حال ہے، شادی بیاہ کا حال ہے۔ اور کتنی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بے غیرت باپ، بے غیرت ماں جان بوجھ کر خود اپنے بچیوں کو جو بڑی ہیں، جوان ہیں، ان کو سجا کر سنوار کر شادی کے اندر لے کر جاتی ہے تاکہ لوگوں کی نظر پڑے اور اس کے بعد اس کے رشتے آنا شروع ہو جائیں، لوگ چرچا کرے کہ فلاں کی لڑکی کتنی خوبصورت ہے، فلاں کی لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ یہ چرچا کرانے کے لیے بے غیرت باپ اور بے غیرت ماں بے پردہ کر کے اپنی بیٹی کو لے کر جاتی ہے۔ 50 سال 60 سال کی بوڑھی ہے، وہ پورے نقاب میں ہے، اور 17 سال کی 18 سال کی لڑکی ہے، اس کے سر پر بھی دوپٹہ نہیں ہے اور گلے پر بھی دوپٹہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے، میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے سماج کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، یہ کسی دوسرے دھرم کے لوگوں کی باتیں میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ اس سماج کی اور اس معاشرے کی اور اس امت کی باتیں بتا رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا کیا فرمایا۔ پردہ جانتے ہیں آپ کتنی بڑی چیز ہے، شرم و حیا کتنی بڑی چیز ہے، غیرت کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ غیرت اور یہ شرم، یہ حیا اتنی پیاری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل حی ستیر یحب الحیاء والستر، بے شک اللہ تعالی شرم و حیا والا ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ رب جس نے ہم کو پیدا کیا، جو تمام امت کو بنانے والا، تمام کائنات کو بنانے والا ہے، وہ خود بھی شرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرم و حیا والا ہے۔ بتاؤ، جو خود شرم و حیا والا ہو اس کے بندوں کا حال دیکھو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ شرم و حیا والا ہے، یحب الحیاء والستر، اور اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، حیا کو پسند فرماتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے شرم و حیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری دوشیزہ، کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ یہ شرم و حیا اتنی پیاری چیز ہے، یہ شرم و حیا اتنی پیاری چیز ہے کہ اللہ بھی شرم و حیا کرتا ہے، پیارے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پنڈلی کھلی ہوئی ہے۔ پنڈلی جانتے ہیں نا، یہ گوشت کا گھٹنے سے نیچے اور ٹخنے سے اوپر جو گوشت کا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، اس کو پنڈلی بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ اتنے میں ابو بکر آئے، اللہ کے نبی لیٹے رہے، پھر عمر آئے، اللہ کے نبی لیٹے رہے، پھر حضرت عثمان آئے، انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی۔
حدیث کے اندر آتا ہے فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو بھی صحیح کر لیا۔ جب یہ تمام لوگ چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی ابو بکر آئے تھے اب اٹھ کر نہ بیٹھے، اور عمر آئے تھے اٹھ کر نہ بیٹھے، عثمان آئے تو اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے کپڑا بھی صحیح کر لیا، کیا بات ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے آدمی سے شرم و حیا کیوں نہ کروں جیسے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے، میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنا دی ہیں، اللہ بھی شرم و حیا کرنے والا، پیارے نبی بھی شرم و حیا کرنے والے، آسمان کے فرشتے بھی شرم و حیا کرنے والے، نبی کے صحابہ بھی شرم و حیا کرنے والے، اور آج نبی کے امتیوں کو دیکھو، نبی کے ماننے والوں کو دیکھو، انہوں نے شرم و حیا کو اٹھا کر رکھ دیا ہے، بے پردہ گھومتی نظر آئیں گی بازاروں میں، شاپنگ مالوں میں، اور اب تو اللہ کی پناہ ہے نئے نئے جوڑے، نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں تو ٹاکیزوں کے اندر بھی آپ کو بیٹھے مل جائیں گے، پکچر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے مال میں پکچر دیکھنے کے لیے ملٹی پلیکس سنیما میں جا رہے ہیں، اور کتنے بے غیرت تو ایسے ہوتے ہیں، آفس سے فون کیا کہ بیگم تیار ہو جانا، آج باہر کھانا کھائیں گے اور پکچر دیکھنے بھی جائیں گے، پھر اس کی بیگم بھی جا رہی ہے اور اس کی جوان بیٹیاں بھی پکچر دیکھنے کے لیے ساتھ میں جا رہی ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا ماحول نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ماحول نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ اور ایک دھوکہ دیا گیا، دھوکہ کیا دیا گیا؟ ارے پردہ وردہ کچھ نہیں ہوتا، پردہ تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، پردے سے کیا ہوتا ہے؟ پردے کا حکم دے کر اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا ہے، ان کو ان کی ترقی سے روک دیا ہے۔ یہ ایسا جھوٹ ہے جو مسلم معاشرے کے اندر پھیلا دیا گیا ہے، اور کتنی ہماری مائیں بہنیں اسی جھوٹ کے سہارے جی رہی ہیں۔ پردہ کرو گے تو ترقی کیسے کرو گے؟ پردہ کرو گے تو آگے کیسے بڑھو گے؟ گھر میں رہو گے تو ترقی کیسے کرو گے؟ پردے سے رہو گے تو آگے کیسے بڑھو گے؟ آپ نے نہیں دیکھا جو لوگ یہاں پر جہازوں کے اندر سفر کر چکے ہیں ان کو پتا ہوگا، میری ماؤں بہنوں تم کون سی دنیا میں جی رہی ہو؟ تمہیں کس نے بہکا دیا ہے؟ تم اپنے گھر کے اندر ہو، ملکہ بن کر رہو یا شہزادی بن کر رہو، اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے، اسلام تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن جب تم نے یہ سوچ لیا کہ پردہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، پردہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، پردہ ہماری ترقی کی راہ میں آگے نہیں بڑھنے دیتا، تو پھر عورتوں کا کیا حال ہوا؟ ابھی جہاز کے اندر سفر کرنا تو آپ کو معلوم ہوگا، لڑکیاں ہیں کھانا پروس رہی ہیں، ٹیبل لے کے گھوم رہی ہیں، کسی کو پانی دے رہی ہیں، کپڑے بھی ان کے دیکھو آدھے آدھے پہنے ہوئی ہیں، لوگوں کی تفریح کا سامان بنی ہوئی ہے، لوگ اپنی الگ اپنے مزاج کے مطابق اس کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی بندی، جس اسلام نے کہا تھا کہ تو کھانا بھی بنا تو اپنے گھر والوں کے لیے بنا، اپنے بچوں کے لیے بنا، تجھے لگا یہ ترقی سے راہ میں رکاوٹ ہے تو تجھ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کھانا پرسوایا۔ آج حالت یہ ہے کہ ہوٹلوں میں تمہیں بستر صحیح کرنے والی لڑکیاں مل جائیں گی، اور شادی ہالوں میں کام کرنے کے لیے تمہیں لڑکیاں مل جائیں گی، ہوائی جہاز کے اندر کھانا دینے والی تمہیں ایئر ہوسٹس لڑکیاں مل جائیں گی، اب تو ٹرینوں کے اندر بھی لڑکیاں چلنے لگی۔ یہ ترقی ہے، یہ ہے ترقی کی راستہ؟ لعنت ہے ایسے راستوں کے اوپر، لعنت ہے ایسی ترقیوں کے اوپر۔ ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی لڑکیاں بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، ہم اس کو اپنا شان سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان ٹوک دے، کوئی مسلمان روک دے، کوئی مسلمان منع کرے تو کہتے ہیں یہ پرانے خیالات کا ہے، یہ دقیانوسی ٹائپ کا ہے، یہ پرانے خیالات کا آدمی ہے۔ وہ پرانے خیالات کا نہیں ہے، وہ تمہیں دین بتا رہا ہے، اور اگر پرانے خیالات کا تم جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں پرانے خیالات کیا ہوتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی،
تمہیں غلام سے زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا، تمہیں جانور سے زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا، تمہیں صرف دل لگی کا سامان سمجھا جاتا تھا، اس کے علاوہ تمہیں کچھ اور نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور جس گھر کے اندر بچی کی پیدائش ہو جائے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان کو کسی لڑکی کی پیدائش کے بارے میں خبر دی جاتی تھی، خوشخبری سنائی جاتی تھی، ظل وجهه مسودا، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وهو كظيم، اور دل کے اندر گھٹن محسوس کرتا تھا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، یہ جو خبر اس کو ملی ہے کہ اس کے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے، اس خبر سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو چھپاتا پھرتا تھا۔ یہ حال تھا میرے بھائی، یہ ہے پرانے خیالات۔ اسلام نے آ کے تمہیں عزت دی ہے، اسلام نے آ کے تمہیں ترقی دی ہے، اسلام نے تمہارے مقام کو بتایا ہے، اسلام نے تمہارے مقام کو بتایا ہے۔ اور کس طریقے سے بتایا ہے؟ ایک حدیث رسول کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے۔ غور سے سننا مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آئے، اور اب آپ مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی آواز لگاتے ہوئے تنادی یا امی یا امی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑی دوڑی آئی اور آواز لگاتی ہوئی آئی، او میرے چچا، او میرے چچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، انہو کی بیٹی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور حضرت حمزہ جنگ احد کے اندر شہید کر دیے گئے تھے، ان کے بیوی بچے مکہ کے اندر تھے۔ حضرت حمزہ کی بیٹی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور حضرت فاطمہ کو دے دیا کہ اس کو سنبھالو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مسلمانوں غور کرنا، حدیث کے الفاظ ہیں فاختصم فیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں 3 صحابی آئے، حضرت جعفر آئے، حضرت زید آئے، حضرت علی آئے، فاختصم فیہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جھگڑا کرنے لگے۔ کس بات میں جھگڑا کرنے لگے؟ ایک کہتا ہے اللہ کے نبی یہ بچی مجھے دے دیجیے، میں پالنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی بچی مجھے دے دیجیے، میں پالنے کے لیے تیار ہوں۔ تیسرا کہتا اللہ کے نبی بچی مجھے دے دیجیے، میں پالنے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، ایک مقام اور ایک وقت وہ ہے جب بیٹی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، خود اس کے باپ کو بتایا جا رہا ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جا رہا ہے۔ اور آج اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ بچی اپنی بھی نہیں ہے، پھر بھی 3 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بچی مجھے دے دیجیے، میں پالنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی بچی مجھے دے دیجیے، میں پالنے کے لیے تیار ہوں۔ میری ماں بہنوں، یہ اسلام نے تمہیں مقام عطا فرمایا ہے، یہ اسلام نے تمہیں بڑھاوا دیا ہے، یہ تمہیں ترقی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں پالو گے؟ کہا ہیا بنت اخی، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ حضرت زید نے کہا کہ حمزہ میرے بھائی ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہیا ابنت عمی، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں ہیا ابنت عمی و خالت عطاتی، اللہ کے نبی یہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور اس کی جو سگی خالہ ہے وہ میری بیوی ہے، تو 2 رشتے میرے اس کے ساتھ میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اے جعفر اس بچی کو تم اپنے ساتھ میں لے کر جاؤ، تم اس کو پالو۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ یہ مقام دیا ہے عورتوں کو اسلام نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے شاگرد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد سامنے بیٹھا ہوا ہے، شاگرد کا نام حضرت عطا ہے۔ کہا اے عطا کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت کو نہ دکھا دوں؟ کیا میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں؟ حضرت کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے کہا استاد محترم ضرور دکھائیے، کیوں نہیں، بالکل دکھائیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الا اریک امرأۃ من آل الجنہ، او عطا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ کہا ضرور بتائیے۔
فرمایا غور سے سننا حدیث کے الفاظوں کو، فرمایا ہذہ المرأۃ السوداء، یہ دیکھو وہ کالی کلوٹی جو عورت جا رہی ہے یہ جنتی عورت ہے، یہ کالی کلوٹی عورت جو جا رہی ہے یہ جنتی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نام نہ لیا، معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی مشہور صحابیہ نہیں تھی، اگر کوئی مشہور صحابیہ ہوتی تو نام لے دیا جاتا کہ یہ فلاں صحابیہ ہے، نام نہیں لیا، معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی مشہور صحابیہ نہیں تھی، اور آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ عورت جو جا رہی ہے یہ جنتی ہے، بلکہ ساتھ میں فرمایا ہذہ المرأۃ السوداء، یہ کالی کلوٹی عورت جو جا رہی ہے یہ جنتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں کلر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھے سیدھے کہہ دیا جاتا کہ یہ جنتی عورت ہے یہ جو جا رہی ہے، لیکن فرمایا یہ کالی کلوٹی عورت جو جا رہی ہے یہ جنتی عورت ہے، کلر بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ کالی کلوٹی ہے؟ میرے بھائیوں وہ اس لیے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لا فضل لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، اور کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کلر نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں خاندان نہیں دیکھا جاتا، تم کتنے خوبصورت ہو یا تم کتنی خوبصورت ہو اللہ کی یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ کی یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں، اللہ تو تمہارے دلوں کی حالتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے بتا یہ دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس میں مال ہے، تم مالدار عورت ہو، تم 5000 کا جوڑا پہننے والی کیوں نہ ہو، تم 10,000 کا جوڑا پہننے والی عورت کیوں نہ ہو، تمہیں اللہ نے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ بنا دیا ہو، اللہ کی نظر میں تمہاری حیثیت زیرو ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں کوئی مقام بنانا چاہتی ہو تو تقویٰ ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، نیک عمل ہونا چاہیے۔ فرمایا ہذہ المرأۃ السوداء، یہ کالی کلوٹی عورت جو جا رہی ہے یہ جنتی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں جانتے ہو یہ کون عورت ہے؟ کہا نہیں پتا۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی انی اسرع و انی اتکشف، اللہ کے نبی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں چکر کھا کر گر جاتی ہوں، مجھے مرگی کے دورے آتے ہیں، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ حدیث سمجھ میں آ رہی؟ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اے عورت اگر تو اپنی اس بیماری کے اوپر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں تیری بیماری دور ہو جائے گی۔ ہمارے زمانے کے ہوتے تو کیا کہتے جنت کے بیماری دور کر لو، مولانا کوئی دعا بتاؤ، کچھ دم کرو یہ بیماری دور ہو جائے، جنت تو ہم اور بھی طریقے سے کما لیں گے۔ آپ ہیں اتنے بڑے اللہ والے، آپ ہیں اتنے متقی، جنت تو آپ کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے، آپ ہی یہیں جانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر، ہے نا؟ آپ تو خود اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے پرہیزگار ہیں۔ عورت نے جب یہ سنا کہ اس بیماری کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی، پیارے نبی نے فرمایا ہے، فوراً کہنے لگی اللہ کے نبی میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے مسلمانوں، آج ہماری مائیں بہنیں کتنا صبر کرتی ہیں، گھر کے اندر بچہ بیمار ہو جائے، موسمی بخار ہے، کوئی خاص بیماری بھی نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا 5 دن دوا کھاؤ گے، عام طور پہ موسمی بخار میں ڈاکٹر 5 دن دوا کھانے کے لیے بولتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا 5 دن دوا کھاؤ صحیح ہو جاؤ گے،
ڈاکٹر نے 5 دن کا ٹائم دیا ہمارے گھر کی عورتوں کو، دیکھو 3 دن دوا کھانے کے بعد اپنے شوہر کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں، ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، دوا سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، چلو فلاں صاحب کے پاس میں چلتے ہیں، فلاں بابا کے پاس میں چلتے ہیں۔ او اللہ کی بندیو، اللہ نے تم سے جو کہا تم نے اس کو بھی نہیں مانا، اور دنیا کے اندر ڈاکٹر نے تم سے وہ کہا، تمہیں اس پر بھی صبر اور یقین نہ آیا، اور 3 دن گزرنے کے بعد میں بچے کے ہاتھ میں تعویذ بندھے ہوئے آپ دیکھ لو گے۔ یہ ہے ہمارے یہاں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی لیکن ہاں ایک دعا میرے لیے کر دیجئے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کون سی دعا؟ کہا کہ جب میں چکر کھا کے زمین پہ گرتی ہوں مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، اللہ کے نبی مجھے ہوش نہیں رہتا تو میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں۔ چکر کھا کے زمین پہ اگر کوئی انسان گرے تو کہاں اس کو ہوش رہے گا کہ میرا ہاتھ کہاں ہے، میرے پیر کہاں ہیں، اور میرے بدن کے کپڑے کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے نبی جب میں چکر کھا کے زمین پہ گرتی ہوں تو میرا کپڑا ادھر ادھر سے تھوڑا بہت ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں بے ہوش ہو کر بھی زمین پر گروں تو میرا پردہ ختم ہو جائے، بے پردگی ہو جائے۔ اور میری ماؤں بہنوں ذرا غور تو کرو اس عورت کے ان الفاظوں کے اوپر جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر یہ کہا ہو کہ جو یہ کہتی ہو کہ میں جب بے ہوش ہو کر بھی زمین پہ گروں تو اللہ تعالیٰ میرا پردہ برقرار رکھے، میرے کپڑے ادھر سے ادھر نہ ہو۔ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آج ہمارے گھروں کی عورتوں کو دیکھو یہ ہوش و حواس میں ہے، جیتی جاتی ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ ایک دم اوکے ہے، اس کے باوجود بھی یہ پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حالت ہے آج ہمارے گھر کی عورتوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ نے اس عورت کے لیے دعا کر دی کہ اللہ جب یہ بے ہوش ہو کر گرا کرے تو اس کا پردہ نہ ہٹا کرے، بے پردگی نہ ہوا کرے۔ پیارے نبی نے دعا کی، اس کے بعد وہ عورت کبھی بے پردہ نہ ہوئی۔ تو ہمارے یہاں ایک دوسرا بگاڑ جو عورتوں کے اندر ہے، کون سا ہے؟ بے پردگی کا۔ تو میں نے اب تک آپ کو کیا بتایا؟ ایک بگاڑ وہ جو شرک ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو انسان کو تباہ کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے۔ اور دوسرا بگاڑ کون سا ہے؟ دوسرا بگاڑ بے پردگی کا ہے جو عورتوں کے اندر ہے۔ اور میں ان مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کے گھر کی عورتیں اپنی مرضی سے بے پردہ ہو کر جہاں چاہیں جیسے چاہیں گھومتی ہیں، یا اسی طریقے سے ان کے گھروں کے اندر کوئی بھی مرد چلا آتا ہے، کوئی بھی چلا آتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یا اس کے گھر کی عورتیں جہاں من چاہتا ہے چلی جاتی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسے مردوں کے لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت کے اندر داخل نہیں۔ وقت ہو گیا ہے، میں نے آپ کو آج کے معاشرے کے 2 بگاڑ، 2 سماجی برائیوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، پھر کبھی اور موقع ملے گا انشاءاللہ تو اور کسی چیز پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔